عربی زبان سے محبت کرنے والے، عربی زبان کو سیکھنے والے اور عربی زبان سمجھ کر پھر اس کے بعد قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سمجھ کر پڑھنے کا ذوق شوق رکھنے والے میرے تمام بہن بھائیوں ناظرین کو جو ہے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب ہم جو ہے وہ عربی گرامر کا کورس کریں گے، تو اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ یہ کتاب انشاءاللہ میں مکمل کوشش کروں گا آپ کو پوری پڑھاؤں اور پوری سمجھاؤں۔ یہ کتاب جو ہے اردو زبان میں ہے، تو جو اردو زبان پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ اچھا موقع ہے۔ اگر وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی گرامر جس کو سیکھ کر پھر وہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ جو عربی زبان میں ہے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو اسی سلسلے کی جو ہے نا یہ پہلی ویڈیو ہے، تو اس کی میں الگ سے پلے لسٹ بھی بنا لوں گا، تو آپ جو ہے وہ اس میں آپ جا کے ویڈیو بائی ویڈیو آتی رہے گی۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ مکمل جو ہے نا اس کتاب کو پڑھایا جائے۔ تو آج ہم صرف اس کا انٹروڈکشن کروائیں گے اس کتاب کا، اور جو ہے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کس ترتیب سے جو ہے نا ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے۔ یہ کتاب لکھی ہے جی لطف الرحمن خان مرحوم صاحب نے، جو لاہور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادارہ تھا، مدرسہ تھا، قرآن اکیڈمی لاہور میں جو ہے یہ پڑھاتے رہے ہیں، ادھر یہ پڑھے بھی ہیں اور انہوں نے ادھر ہی جو ہے وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے جو استاد تھے پروفیسر احمد یار صاحب، جو وہ درس دیتے تھے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی عربی کے وہ پڑھاتے رہے، پروفیسر رہے، اور یہاں کیا جو قرآن اکیڈمی ہے وہاں پر بھی استاد رہے۔ تو بیسیکلی لطف الرحمن صاحب نے ان سے استفادہ کیا ہے، پروفیسر احمد یار صاحب سے، اور اسی کو جو ہے نا ایک کتابی شکل دی ہے۔ عربی گرامر ایک بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا اور آسان انداز ہے، تو اس کو جب آپ ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کافی حد تک جو ہے نا عربی زبان کی اور عربی گرامر کی جو فصیح عربی ہے قرآن و حدیث والی، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ پھر جب قرآن پاک کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ یہ کیسے لکھا ہوا ہے، اسٹرکچر کیا ہے عربی زبان کا، اور کس طریقے سے اس کے جو ناؤن ہیں، ورب ہیں، ایڈجیکٹیو ہیں، اور یعنی جو بھی چیزیں ہیں اس کی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے بعد ساری سمجھ آنے لگیں گی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو دیکھیں اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں، سبق ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی مشقیں ہوں گی، ایکسرسائزز ہوں گی۔ جیسے یہ مثال کے طور پر فعل لازم، اچھا اس کی جو نا اس کے جو پہلا حصہ ہے، بیسیکلی تو اس کتاب کے دو ہی مین حصے تھے، یعنی کہ پہلا حصہ جو ہے وہ ناؤن کے ریلیٹڈ تھا، دوسرا حصہ ورب کے ریلیٹڈ تھا، لیکن جو کچھ چیزیں رہ گئی تھیں وہ انہوں نے تیسرے حصے میں کور کی تھی۔ اب اس کے بعد جو یہ والا ایڈیشن ہے اس میں بعد میں پھر چوتھا حصہ بھی جو ہے نا وہ آیا ہے اس کا، تو میں بڑے دو پورشن جو ہیں وہ اس کے پہلے دو حصے ہی ہیں، اگر وہی کوئی اچھے انداز میں کر لے تو اس سے کافی حد تک جو ہے نا عربی گرامر سے سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھ لیں جو پہلا حصہ ہے اس میں جو ہے نا اسم سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ساری، اور ناؤن سے ریلیٹڈ، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ اس میں جو ہے نا فعل دیکھیں آپ کا ورب ہے، ورب سے ریلیٹڈ چیزیں انہوں نے دوسرے حصے میں ڈالی ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں رہ جائیں گی وہ پھر جو ہے نا تیسرے اور چوتھے حصے میں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں پھر سبق کو ہم پڑھا دیا کریں گے، سبق سمجھا دیا کریں گے، اور اس کے بعد پھر مشق جو ہے، جیسے یہ مشق ہے تو آپ نے پھر مشق آپ نے ایک دفعہ خود ہی حل کرنی ہوگی، مشق کی آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کو آپ حل کریں گے، اور جب حل کر چکیں گے تو جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ مشق سے ریلیٹڈ ہوگی، اس میں مشق حل کراؤں گا، لیکن آپ نے مشق پہلے سے ہی حل کی ہوگی، پھر اپنی مشق کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے فیصد ٹھیک ہے۔ جتنے فیصد ٹھیک ہوگی تو آپ کمنٹ میں بتا دیں گے کہ میری جو ہے نا 90% ٹھیک تھی، 80% ٹھیک تھی۔ تو جو ساتھی شروع سے لے کے جو ہے نا آخر تک وہ کرتے رہیں گے، مشقوں کو حل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کو جو ہے یہ عربی گرامر ان کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی، سیکھنا سمجھنا پڑھنا، اور پھر عربی زبان بھی جو ہے نا وہ قرآن پاک کی حدیث کی انشاءاللہ العزیز آسانی سے جو ہے نا وہ سمجھ سکیں گے۔ جو بیسک سٹرکچر ہے کم از کم، اور یعنی کہ بنیادی چیزیں ہیں وہ آ جائیں گے۔ باقی تو عربی زبان تو بہت وسیع ہے، پھر انسان اس میں جتنا مرضی آگے بڑھتا رہے، لیکن ایک چلنے کا طریقہ آپ کو اس میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔